ٹھیک ہے، وہ صبح کے پیدا ہونے والے سے شادی کرے گا. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا اس کے بعد نا جو مطلب کہ سچویشن کریٹ ہوتی ہے جو ایگزام میں پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے بچے، اب ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اچھا بیٹا، صبح کو نا دو پیئر پیدا ہوتے ہیں، سوری ایک پیئر پیدا ہوتا ہے. ایک تھا قابیل اور دوسرا تھا اکلیمہ. ٹھیک ہے، جو قابیل تھا وہ میل تھا، جو اکلیمہ تھی وہ فیمیل تھی. ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ رہی ہے؟ یس اور جو میم. شام کو بیٹا شام کو پیئر پیدا ہوتا ہے نا، ایک کا نام حابیل تھا اور جو فیمیل تھی اس کا نام تھا جمیلہ. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے، جو ہمارے پاس صبح کا سن ہے، صبح کا میل ہے، وہ ہے قابیل اور وہ ایک کسان تھا. ٹھیک ہے، اور جو شام کا بیٹا تھا جو میل حبیل تھا، ٹھیک ہے، وہ تھا شیفرڈ، چرواہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور بتا دوں، جو قبیل کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوئی تھی نا اکلیمہ، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی. لیکن جو شام کو حبیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی. جمیلہ یہ کم خوبصورت تھی. ٹھیک ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، جو صبح کو پیدا ہوگا اس کی شادی شام کے بچے سے ہوگی. ٹھیک ہے، جو شام کو پیدا ہوگا اس کی جو شادی ہے وہ صبح جتنے بھی پیدا ہوں گے اس سے ان کی ہوگی. ٹھیک ہے، قبیل سے پہلے ایسا ہوتا تھا. لیکن جب یہ پیئر پیدا ہوا اس کے بعد وہ جو ساری مطلب ترکیب تھی کہ اس کی شادی اس سے ہوگی، اس کی شادی اس سے ہوگی، وہ ساری بدل دی گئی. ٹھیک ہے بیٹا، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ حضرت آدم اور اماں حوا نے 40 جوڑے پیدا کیے تھے. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا تو اب کیا ہوتا ہے، اب نا جو بچی آواز آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے. اچھا اس کے بعد نا پھر نا اللہ کا ایک حکم آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے. ایک اللہ کا حکم آتا ہے، اس سے نا جو ہمارا صبح کا ہے قابیل وہ ناراض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ میں کیوں اپنی ایک خوبصورت بہن کو، ٹھیک ہے، شام والے جو میل پیدا ہوا ہے حبیل اس کو دے دوں. وہ کہتا تھا کہ میری جو بہن پیدا ہوئی ہے میری شادی اسی سے کرائی جائے. ٹھیک ہے، پہلے رول کیا تھا کہ جو صبح کو پیدا ہوگا اس کی شام سے شادی ہوگی، شام کے بچے سے شادی ہوگی. ٹھیک ہے نا، فار ایگزامپل اب کبھی صبح کو پیدا ہوا ہے نا، اور سیکنڈ کو ادھر کون پیدا ہوئی ہے، جمیلہ پیدا ہوئی ہے نا. جی قبیل جی کی شادی جمیلہ سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب شام کو ادھر حبیل پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کی شادی کس سے ہونی چاہیے، صبح کی فیمیل کون ہے وہ؟ اکلیمہ. جی بالکل، اب سمجھ آ گئی ہے. یس ٹھیک ہے، میم. اور قبیل کے نا پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، بھائی میری تو اتنی پیاری بہن ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو شام کے میل کے ساتھ شادی کیوں ہونے دوں. یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے لینی ہے نا تو میں نے وہی لینی ہے، میں نے کسی اور عورت کو لینا ہی نہیں ہے، نہ اسے کسی اور کے پاس جانے دینا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا، اس نے نہیں مانا، وہ یہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے. تو جو ان کے والد تھے حضرت آدم علیہ السلام، یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پریشان ہوتے ہیں اور اللہ پاک سے مطلب کہ لائک دعا مانگتے ہیں کہ جو میرا بڑا بیٹا ہے وہ مان نہیں رہا تو میں کیا کروں. تو وہ جو اللہ پاک ہے انہیں کہتے ہیں کہ اپنے دونوں بیٹوں کو بولو کہ قربانی کرے، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی نا اسی کی بات مان لی جائے گی. ٹھیک ہے، اور ہمیں پتہ ہے جو قبیلہ ہے اس کے پیٹ میں تو پہلے سے درد تھا. یہ کیا کرتا ہے، یہ جو قبیل تھا وہ کسان تھا نا، تو یہ نا گلی سڑی سبزیاں، پھل، اس طرح کی چیزیں نا قربانی کے لیے پیش کرتا ہے. لیکن جو شام کا میل تھا حبیل، وہ تھا شیفرڈ، وہ ایک اچھا موٹا تازہ نا جانور پیش کرتا ہے قربانی کے لیے، جیسا کہ اب ہم کرتے ہیں. اچھا بیٹا، پہلے وقتوں میں نا یہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک بڑے سے میدان میں نا بہت بڑا اور کھلا میدان ہوتا تھا. قربانی جس چیز کی ہم نے کرنی ہوتی تھی نا وہ اس کی مڈ میں رکھ دیتے تھے، اور اللہ کی طرف سے نا اوپر ایک لائک آگ کے بڑے گولے آگ برستی تھی اس چیز پہ، اور جب وہ چیز جل جاتی تھی نا اس کو آگ لگ جاتی تھی. اس کا مطلب تھا کہ قربانی ہماری قبول ہوئی ہے. اور جس چیز کو آگ نہیں لگتی تھی وہ قربانی سمجھے قبول نہیں ہوئی. ٹھیک ہے بیٹا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو ہمارا قابیل ہے فارمر ہے وہ گلی سڑی سبزیاں پیش کرتا ہے، اس کی قربانی قبول ہی نہیں ہوتی. لیکن جو حبیل ہے شام کا میل ہے، ٹھیک ہے، شیفرڈ ہے، اس کی قربانی قبول ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت صاف تھی. یہاں تک بیٹا سمجھ آ گئی ہے؟ یس میم. سمجھ تو لگ رہی ہے نا؟ یس. جی میم آ رہی ہے. اچھا تو پھر نا قبیل کی قربانی پھر قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے،
پھر یہ کیا کرتا ہے، پھر یہ کرتا ہے کہ نہیں بھائی جو کہہ لو میں نے تو اپنی بہن سے ہی شادی کرنی ہے، وہ تو خوبصورت ہے، میں تو اس کو کسی کے ہاتھ دینے والا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو قابیل ہے اپنے بھائی حابیل کا مرڈر کر دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوا ہے نا ورڈ فرسٹ مرڈر کس نے کیا تھا؟ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا تھا، اور یہ تو دنیا کا پہلا میم مرڈر۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام میں پہلا جو قتل عورت کی وجہ سے ہوا تھا۔ جی یہ وہی ہے قتل، قابیل نے حابیل کو کیا قتل۔ پتہ یہ میم کوشچن آتا ہے بس۔ جی جی میم ایک اور کوشچن ہے ہوں میم، آج تو مطلب آج کا اگر وقت دیکھا جائے تو حق مہر میں مطلب پیسے وغیرہ لکھواتے ہیں یا کچھ اس کے عوض کو چیزیں لکھواتے ہیں، تو جب اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا تو انہوں نے پھر حق مہر میں کیا دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے اما حوا کو؟ بیٹا اس کا مجھے کنفرم نہیں ہے۔ لیکن میم میں نے کنفرم کیا ہے، مجھے تو مطلب یہ بتایا گیا تھا کہ انہوں نے جو ہے نا حق مہر میں کلمہ دیا تھا، کیونکہ اس وقت نہ تو کوئی دینار تھے، نہ سونا، نہ چاندی، نہ ہاں کوئی جی ہاں پیسے جی۔ وغیرہ۔ تو میم پھر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لے کے پہلے سے اللہ تعالیٰ جانتے تھے، انہوں نے تخلیق کس طرح کرنی ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ جی کیونکہ جی اس تو ٹائم بیٹا کچھ تھا ہی نہیں نا، لائک فار جسٹ وہ پہاڑ ہی پہاڑ تھے ہر طرف، ایک جنت تھی جہاں سے اسے نکالا گیا تھا۔ میم میں نے جہاں تک سنا ہے کہ وہ جو حق مہر میں درود شریف پڑھا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے نبی یعنی کریم صلی اللہ 3 علیہ مرتبہ، یہ بچے یاد آ گئے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھا تھا، اور یہی حضرت حوا کا حق مہر تھا، کلمہ نہیں تھا بیٹا، درود شریف تھا۔ اچھا پوائنٹ آپ نے نکالا، چلے بیٹا آگے، بیٹا چلے آگے۔ وسلم۔ جی میم۔ یس میم۔ ان کو بھی دیکھ لوں، جو نیو بیٹی ہے اس کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی میم آ گئی۔ اچھا اس کے بعد نا جو ظاہر سی بات ہے، اب ان کے ایک بیٹے کا تو مرڈر ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو حضرت آدم ہے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ قبیل کو کہتے ہیں کہ تم نا میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، تم نے ایسا کیوں کیا، لائک اپنے بھائی کو مارا ہے، ٹھیک ہے، تو نا جو حضرت آدم ہے اپنے بڑے بیٹے قبیل کو نا اس علاقے سے ہی نکال دیتے ہیں کہ جاؤ، مطلب تم یہاں سے نکل جاؤ، میرے سامنے نہیں آنا۔ تو جو حضرت آدم ہے نا اپنے چھوٹے بیٹے حابیل کی یاد میں بہت دیر تک رویا کرتے تھے، ٹھیک ہے، روتے رہے روتے رہے، تو پھر کیا ہوا، اللہ پاک نے لائک ان کی وہ اٹینشن اس سائڈ سے ہٹانے کے لیے ایک اور بیٹا دیا، اور وہ بیٹا حضرت شیش علیہ السلام ہے۔ شیش بھی پڑھتے ہیں، شیش بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ بیٹا میں آپ کو یہ بتا دوں، اب ہم سیکوینس کے ساتھ نا پڑھیں گے کہ ہمارا فرسٹ پروفٹ کون تھا، سیکنڈ کون تھا، تھرڈ کون تھا، اور وہی پڑھیں گے جو کمیشن میں جن کا پوچھتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ فرسٹ ہے ہمارے پاس حضرت شیش علیہ السلام، ٹھیک ہے، کسی کو پتہ ہے کہ شیش کا مطلب کیا ہے؟ میم یہ انڈین تو اس کو شیش ناگ کہتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں ان کا کوئی اور ہوگا، بٹ مجھے نہیں پتہ انڈین کا اس کو کیا کہتے ہیں۔ جسٹ وہ ایسے وہ لائک شارٹس یا ویڈیو میں نے یہ دیکھا تھا، بٹ مجھے کنفرم نہیں ہے۔ بیٹا بتائیں شیش کا مطلب؟ بیٹا اس کا مطلب ہوتا ہے گفٹ، ٹھیک ہے، دیکھیں نا حضرت آدم علیہ السلام حابیل کو بہت دیر تک یاد کرتے، روتے رہے روتے رہے، ظاہر سی بات ہے بندہ ڈپریس ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ پاک نے ان کو بیٹے کی شکل میں حضرت شیش علیہ السلام گفٹ کیا تھا، ٹھیک ہے بیٹا، یہ کویشچن آیا ہوا تھا۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ سیکنڈ پروفٹ ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، ٹھیک ہے، اور جب حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت آدم کی عمر کتنے سال تھی؟ یہ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے بیٹا، نظر آ رہا ہوگا آپ کو، 130 سال تھی ان کی عمر، بیٹا یہ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے حضرت آدم علیہ السلام کی ٹوٹل ایج بھی لکھی ہوئی ہے، کہیں پہ 950 دیتا ہے، کہیں پہ 960 دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہاں دفن ہوئے؟ سری لنکا میں، سعودی عربیہ میں دفن ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ساتھ حضرت شیش علیہ السلام کی بھی ٹوٹل ایج لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ کہاں پہ دفن ہوئے اس کا ابھی تک کوئی آئیڈیا نہیں ہے، کوئی مطلب ریفرنس یا لنک نہیں ملتا۔ اس کے بعد دنیا کا پہلا صحیفہ مطلب ایک پیغام ٹائپ، ٹھیک ہے، وہ حضرت شیش علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، حضرت آدم سے اللہ پاک ڈائریکٹ بات کیا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی، باقیوں سے فرشتوں کے ذریعے بات ہوتی تھی، ٹھیک ہے بچے، اپنے یہ یاد رکھنا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ یہ 2 واحد پیغمبر تھے جن کے ساتھ اللہ پاک ڈائریکٹ بات کرتے تھے، باقیوں سے فرشتوں کے ذریعے بات چیت ہوتی تھی، ٹھیک ہے بیٹا، یہاں تک کلیئر ہے؟ جی میم۔ بیٹا بیٹا سمجھ آ گئی ہے؟
यस मैम। बेटा ये बाद में मैं आपके ना आंसर क्वेश्चन कहाँ से देती हूँ। इसके बाद हमारे पास है हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम, ठीक है। हज़रत शीश सेकंड थे, हज़रत अदरीस ये थर्ड है, थर्ड प्रॉफिट, ठीक है। अदरीस का क्या मतलब होता है? टीचर, दर्स देने वालों पर लिखा हुआ भी है बेटा। और ये कहाँ से तशरीफ लाए थे, यहाँ या कहाँ पैदा हुए थे? बेबीलोन, इराक में पैदा हुए थे, ठीक है। उसके बाद बच्चे ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्होंने क्या दराफ्त किया। इन्होंने पेन, ठीक है, इन्होंने पेन ड्राफ्ट किया। और उसके बाद ये मैथमेटिक्स में ऐसे एक्सपर्ट थे, मैथ के क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में सॉल्व किया करते थे, ठीक है। उसके बाद बाय प्रोफेशन ये क्या थे? बाय प्रोफेशन ये टेलर थे, ठीक है। इसने नीडल आज़ाद की थी, ठीक है। इसके बाद इसने कितने शहर बसाए थे? 180 सिटीज़ इसने बिल्ड किए थे, ठीक है। इन पे 30 सहीफे नाजिल हुए थे, ठीक है बेटा। और ये फर्स्ट प्रॉफिट हैं बच्चे, ये आपने याद रखना है, ये फर्स्ट प्रॉफिट हैं जिन्होंने इराक टू इजिप्ट मतलब के इराक से मिस्र की तरफ हिजरत की थी, ठीक है बेटा। और ये पहले नबी थे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से इराक से मिस्र की तरफ हिजरत की थी। बेटा मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो नबी अल्लाह पाक के हुक्म के बगैर हिजरत करता है वो तबाह बर्बाद हो जाया करता था, ठीक है बेटा। जी मैम ठीक होगा। अच्छा बच्चे, इस्लामियात ना एक स्टोरी की तरह लगती है, लाइक स्टोरी की तरह हम याद करें ना तो बड़े मज़े की लगती है ये। अच्छा एक दिन ना हज़रत रईस और हज़रत इस्राइल, ठीक है, साथ बैठे थे लाइक जैसे हम दो बैठते हैं गपशप करते हैं, ठीक है। तो ना हज़रत रईस इस्लाम कहते हैं कि मुझे ना जन्नत की सैर करवाओ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास हैं हज़रत इस्राइल, वो ना इनको अपने पैरों पे बिठाते हैं, ठीक है। और आसमानों पे लेके जाते हैं, वहाँ पे लाइक घूमते फिरते हैं, पहले आसमान, दूसरे तीसरे चौथे पे लेके जाते हैं, ठीक है। तो ना जब वापस आना था ना तो हज़रत इदरीस कहते हैं कि भाई मैंने तो नहीं आना। ज़ाहिर सी बात है, जो अल्लाह पाक के इतने नारे, उनके नूर देख के ऐसे सुन सा रह गया था, ठीक है। वो कैसे उन सारी चीज़ों को छोड़ के इधर आए, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैंने तो वापस आना ही नहीं है, मैंने ज़मीन पे आना ही नहीं है। तो जो फरिश्ता है ना अल्लाह पाक से शिकायत करता है कि देखें आपके जो है ना पैगंबर मैसेंजर, ठीक है, उसने मुझे कहा था कि भाई मैं तुम्हारे साथ आऊँगा लेकिन वो अब नहीं आ रहा। तो वहाँ अल्लाह पाक भी कहते हैं कि वो अपनी जगह ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हमें पता है कि जो हज़रत रईस हैं वो चौथे आसमान पर मौजूद हैं और आज भी जिंदा हैं, ठीक है बेटा। जी मैम ठीक हो गया। इसके बाद हमारा फोर्थ प्रॉफिट कौन सा है? वो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। अच्छा जो इसकी ना थी, जो कौम थी ना वो बुतों की पूजा करती थी, ठीक है। आपने सुना तो होगा ना, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो बुतों की पूजा पूजा करती थी। जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है ना वो इनको बहुत समझाते हैं कि ये काम छोड़ दो, ठीक है, ऐसा ना करो। लेकिन इनकी जो कौम थी वो मानती ही नहीं थी कोई बात, ठीक है। तो अल्लाह पाक ने ना हज़रत नूह से कहा कि आप ना एक कश्ती बनाओ, ठीक है। इस कश्ती का नाम बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, इस कश्ती का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, आर्क, ठीक है। आर्क कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी, ठीक है। और ये कितने फ्लोर लेयर पर मुश्तमिल थी? ये 3 फ्लोर पर मुश्तमिल थी, ठीक है बेटा। और जो सबसे टॉप वाला था ना उस पे ह्यूमन रहते थे, ठीक है। जो नीचे वाले 2 थे उसके उस पे ना अदर जो जानदार होते हैं वो रहते थे, ठीक है बेटा। 3 फ्लोर थे इसके, सबसे टॉप वाले पे ह्यूमन रहते थे और जो बाकी रिमेनिंग 2 हैं उन पे अदर जानदार रहते थे, ठीक है बेटा। इसके बाद ना अल्लाह अलमाइटी ने ना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि आपने ना इस कश्ती पे वही लोग सवार करने हैं जो आप पे ईमान लेके हैं, जो इस्लाम को कबूल करें। और जो इस्लाम को कबूल ना करें वो मतलब वो हकदार नहीं है कि उनको इन कश्ती में सवार किया जाए, ठीक है बेटा। अच्छा इसके बाद ना 80 लोग ही थे जो इस कश्ती में सवार हुए थे, ठीक है। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कुछ बेटों के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने भी उस टाइम नाफरमानी की थी, ठीक है। इनमें से ना एक लास्ट पे लिखा हुआ है कनान, ठीक है। ये इनका ना नाफरमान बेटा था। ये भी कहता है कि भाई ये जो इस्लाम है ये तो कुछ भी नहीं है, बुतों की पूजा करनी चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा इसके बाद ना जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो अपने बेटे को ना समझाते हैं कि देखो बेटा आ जाओ इस्लाम कबूल कर लो, मतलब बहुत समझाते हैं लेकिन ये ना बिलीव ही नहीं करते, ठीक है। इसी वजह से ही वो कश्ती पे सवार होते ही नहीं है, ठीक है बेटा। यहाँ तो समझ आ गई है।
جی میم ٹھیک ہے. اس کے بعد نا جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی ان پہ جو مطلب کہ لائک ان کو پنش کیا گیا تھا وہ سیلاب اور طوفان کا عذاب نازل کر کے ان کو پنش کیا گیا تھا. اچھا اس کے بعد نا جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا، کنعان کو سمجھایا تھا کہ بیٹا دیکھو آج جو اسلام قبول کر لو عذاب آنے والا ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو اتنا اونچا بڑا درخت ہے اس پہاڑ کے اوپر، اتنا اونچا بڑا درخت ہے، اونچا ہے، ٹھیک ہے، میں تو اس پہ چڑھ جاؤں گا، ٹھیک ہے، وہ بہت بڑا درخت ہے میں تو بچ جاؤں گا. لیکن ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی ایک وائلہ بیوی بھی تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی نافرمان تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی کشتی میں سوار نہیں ہوئی تھی. اور اس کے بعد اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب آپ کشتی میں سوار ہو جاؤ تو آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا، ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ہم اس پہ کویشچن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے بیٹا. تو جب یہ کشتی چل پڑی تھی نا اس کے بعد مطلب کہ سیلاب کا عذاب آیا تھا اور ہر طرف پانی ہی پانی تھا. جو کہتا تھا نا کہ میں ایک بڑے درخت پہ چڑھ جاؤں گا جو ماؤنٹین کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ڈوب گیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا تھا، 6 ماہ تک یہ کشتی چلتی رہی تھی. تو بعض روایات میں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ اب نا ہمیں جو ہے پیشاب کی نا بو آ رہی ہے، ہم سے نا برداشت نہیں ہو رہی. ظاہر سی بات ہے 6 ماہ سے وہ کشتی میں سوار ہیں، ٹھیک ہے نا بیٹا، تو ظاہر سی بات ہے ان کی حالت تو خراب ہوگی ہی ہوگی. تو اللہ پاک نے نا پگ سور کو پیدا کیا تھا، تو وہ جو سارا ویسٹیج تھا نا وہ کھا جاتا تھا، ٹھیک ہے بیٹا. اچھا اس کے بعد نا جو تھے حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے نا اپنے ایک کبوتر کو بھیجا تھا کہ جاؤ خشکی تلاش کرو، ٹھیک ہے، لینڈ تلاش کرو. تو جو حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اس کے بعد دیکھیے یہ کویشچن بنتا ہے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام ہے وہ طوفان کے بعد کتنے سال زندہ رہے. بیٹا کتنے سال زندہ رہے لکھا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے؟ جی میم 60 سال. جی بالکل. اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب نبوت ملی تھی تو وہ کتنے سال کے تھے، ان کی عمر 40 سال. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ دفن کہاں ہے اور قرآن مجید میں ان کا ذکر کتنی بار آیا. بیٹا یہ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ ان کا ذکر قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے. اور نیچے ان کے نا ٹائٹلز لکھے ہوئے ہیں، آدم ثانی، نجی اللہ، شیخ الانبیاء، ٹھیک ہے بیٹا. اچھا مجھے بتائیے گا حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے ٹائٹل تھے، کون کون سے تھے؟ 3 تھے میم، ایک شفیع اللہ تھا، ایک ابو البشر تھا، اور ایک لاسٹ پہ تھا جو آپ نے بتایا تھا حضرت داؤد کا بھی تھا اور حضرت آدم علیہ السلام، وہ مائنڈ میں نہیں میم. خلیفۃ اللہ. خلیفۃ اللہ. اچھا بالکل اسی طرح اس کے بھی نا 3 ٹائٹل ہیں. اس کے بعد ہم اپنے 5 پیغمبر کو ڈسکس کرتے ہیں، 5 پروفٹ کو ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تھے حضرت ہود علیہ السلام، ٹھیک ہے. یہ کہاں پہ پیدا ہوئے تھے، یہ یمن عمان میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی جو قوم تھی اس کا نیم کیا تھا، قوم عاد، ٹھیک ہے. یہ نا بڑی بڑی جسامت والے تھے، یہ بہت بڑے لوگ تھے، موٹے تازے ہٹے کٹے، ٹھیک ہے بیٹا. لائک ہم کہتے ہیں نا کہ وہ فار ایگزامپل جو جم جوائن کرتا ہے اس کے ایسے ڈولے شولے ہوتے ہیں، بالکل ایسے یہ موٹے ہٹے کٹے تھے اور بہت بڑے قدوں والے تھے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے نا اللہ تعالیٰ کو للکارنا شروع کر دیا تھا کہ چیلنج دیتے تھے کہ تم تو ایسا کر ہی نہیں سکتے، ہمارا بھگوان اچھا ہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. تو نا مطلب حضرت حود علیہ السلام ان سے کہا کرتے تھے کہ تم نا اللہ پاک سے ڈرو، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو. لیکن وہ ان کی بات مانتے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے. الٹا وہ ان کو، وہ اللہ پاک کو للکارتے تھے، ٹھیک ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ اور اس کے بعد بچے یہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑی طاقت کوئی اس دنیا میں ہے ہی نہیں. وہ کیا کرتے تھے، کوئی بھی ٹری ہونا، کوئی بھی گھر ہونا، کچھ بھی ان کے ہاتھ لگتی تھی نا چیز، وہ ان کو نا ایسے مروڑ کے وہ پھینکتے تھے، وہ اپنی طاقت کو شو آف کرتے تھے. پھر ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا. اللہ پاک نے ان کے اوپر نا بہت ہی تیز طوفان، آندھی اور ٹھنڈی ہوا کا عذاب دیا تھا. اور وہ جو عذاب تھا وہ 7 راتیں اور 8 دن جاری رہا تھا، ٹھیک ہے بیٹا. اور اس وجہ سے وہ سارے ایسے مر گئے تھے، ٹھیک ہے بیٹا. سمجھ آ گئی ہے؟ بیٹا آواز آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے. مجھے لگا پتہ نہیں کس کر گئے ہیں. سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ جی میم آ رہی.
جو جی میم آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے. حضرت علیہ السلام کی جو نیشن تھی نا وہ عمان میں تھی، ٹھیک ہے، عمان میں سیٹل تھے، اور تب وہ یہ ماؤنٹین اور یہ غاروں میں رہتے تھے. آپ کو پتہ ہے پہلے جو انسان تھے وہ غاروں میں رہتے تھے. اچھا، ایک اور بڑا اہم واقعہ ہے جو ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے، وہ ہے باغ ارم. ٹھیک ہے، اس کا کسی نے سنا ہوا ہے؟ اچھا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت حود علیہ السلام کے زمانے میں نا ایک شخص آیا تھا، اس کا نام تھا شداد. اوپر لکھا ہوا بھی ہے بیٹا، شداد. ٹھیک ہے. اچھا، یہ نا اس کو نا کسی نے بتایا کہ جو اللہ پاک کی جنت ہے نا وہ ایسے ہوگی، اس میں دودھ ہوگا، پھل سبزیاں ہوگی وغیرہ وغیرہ، مطلب جتنا کچھ جنت میں ہوگا نا اس شخص نے نا اس پرسن کو نا سب کچھ بتایا. ٹھیک ہے. اس کے مائنڈ میں نا فطور پیدا ہوا، بھائی ایسا تو ہوگا ہی نہیں، میں سب سے طاقتور ہوں، میں بناؤں گا ایسی جنت. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ میں بھی نا اپنی جنت بناؤں گا. تو اس نے نا ایک جنت بنائی. ٹھیک ہے. اس میں اس نے بڑی بڑی نہریں کھدوائیں جس میں وہ دودھ بھی تھا، شہد بھی تھا، پھل اور فلاور وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں اس نے رکھائی. ٹھیک ہے. اس ٹائم کی جتنی بھی ینگ نوجوان لڑکیاں تھیں وہ بھی اپنی جنت میں رکھوائیں ایز اے حور. ٹھیک ہے. اب نا اس نے نا یہ ساری چیزیں تو بنوا لی. ٹھیک ہے. لڑکیاں بھی رکھوا لی. ٹھیک ہے. اور یہ کہتا ہے کہ اس جنت میں نا جو بھی چیزیں ہیں نا، ٹھیک ہے نا، وہ جنت سے بڑھ کے ہیں، اور جو جنت میں لڑکی ہیں وہ میری حوریں ہیں، وہ جنت کی حوریں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، اس جنت کو دیکھنے سے پہلے، اس جنت کو لائک انجوائے کرنے سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو اپنی ہی جنت جو اس نے بنائی تھی وہ ہی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے بچے، کلیئر ہے؟ جی میم. اچھا بچے، جس کا کوئی کوشچن ہے وہ پوچھ لے، ادروائز لیکچر اینڈ ہے، آپ لوگ بچے جا سکتے ہیں. میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے تو اسی وجہ سے مے بی آواز کا کوئی ایشو ہو، اس کے لیے میم معذرت. آپ کی آواز ٹھیک ہے ماشاء اللہ، لیکچر کی سمجھ بھی آتی ہے اور لیکچر کا پتہ بھی چلتا ہے اور لیکچر انجوائے بھی ہم کرتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، آمین. بیٹا ہم یہی ٹرائی کرتے ہیں کہ جو ہم سے پڑھے کم سے کم وہ آگے بھی دو لوگوں میں تعریف بھی کرے اور اس کا بھی مائنڈ ایسے اوپن ہو. ساتھ ساتھ بیٹا نا میں آپ سے اسیسمنٹ اس وجہ سے لیتی ہوں تاکہ آپ کو نا چیزیں مائنڈ میں ایسے آتی رہیں. ٹھیک ہے. اور پچھلا آپ کو بھولے نا. ایکسکیوز می میم. جی بیٹا. میم وہ کشتی کا نام کیا تھا، ذرا بتا دیجیے گا. آرک، ARC. بیٹا یہاں پہ ہوگا، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، میں نے لکھا ہے. یس میم. یہ دیکھیں. یس میم. اور جو 3 فلور تھے، جی بیٹا یہ دیکھ نیچے لکھا ہوا ہے، جو سب سے ٹاپ پہ تھا نا، آخر والا فلور، اوپر والا سب سے ٹاپ والا، اس پہ ہیومن رہتے تھے، انسان رہتے تھے. ٹھیک ہے. اور جو بتا نچلے 2 دیجیے گا. فلور تھے نا اس پہ ادر جاندار رہتے تھے. آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی. بیٹا میں ٹائپ کر دیتی ہوں. جی. اب ٹھیک ہے؟ یس میم. تھینک یو. بچے کسی اور کا کوئی کوشچن ہو؟ بچے آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی سر سے پوچھے، مجھ سے پوچھے. جی بیٹا بتائیے. میم یہ جاندار ہے کہ جانور ہے؟ جی یہ سیکنڈ فلور پہ کیا تھا؟ جانور ہیں جان یار. ہر جاندار کا جوڑا، مطلب کہ اس میں دوسرے بھی تو تھے، پھر کھانا پینا کہاں سے تھا؟ یس میم. اور تھرڈ پہ کیا تھا؟ جی بیٹا. تھرڈ فلور پہ. سیکنڈ اور تھرڈ پہ دونوں یہی تھے، جاندار رہتے تھے. اچھا بیٹا حضرت حود علیہ السلام کا اچھا بیٹا اس کا یہ ہے کہ یہ ہمارا نا 5th پروفٹ تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ اس میں ایک MCQز آتا ہے کہ یہ پیدا کہاں ہوئے تھے. یہ یمن اور عمان میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور جو ان کی نیشنز تھی اس کا کیا نام تھا، اس کا جو اس کی جو نیشن تھی اس کا نام تھا قوم عاد.
ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے قوم عاد، ٹھیک ہے. اور بیٹا یہ بڑی بڑی جسامت والے تھے، ٹھیک ہے، ان کی جسامت بہت بڑی ہوتی تھی، موٹے ہٹے کٹے تازے، جیسا کہ اب ہمارے پاس جو جم جوائن کرتے ہیں نا باڈی بلڈر، ایسے موٹے ہوتے ہیں، ایسے بازو دکھا رہے ہوتے ہیں بالکل، ویسے یہ بھی بہت بڑے جسامت والے اور ہٹے کٹے ہوتے تھے. ٹھیک ہے بیٹا. اس کے بعد نا یہ جو لوگ تھے انہوں نے نا اللہ پاک کی ذات کو، اسلام کو، اللہ پاک کو چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہم تو بھائی بڑے بڑے جسامت والے ہیں، ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو پیڑ ہوتے تھے ان کو اکھاڑ کے وہ پھینکتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی طاقتور ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ پاک نے ان کے غرور کو توڑنے کے لیے تیز آندھی اور ٹھنڈی ہوا کا عذاب دیا، اور وہ عذاب 7 راتیں اور 8 دن تک جاری رہا تھا. اور یہ جو قوم تھی قوم عاد، وہ عمان میں سیٹل تھی. ٹھیک ہے بیٹا. اب کلیئر ہے؟ میم قوم عاد کو ہی علم ذات العماد کا لقب دیا گیا تھا. جی جو قوم عاد ہے اسی کو علم ذات العماد کا لقب دیا گیا تھا. بیٹا یہ ٹائپ کرے، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. تو میں نا ابھی یہ نوٹ سینڈ کر دیتی ہوں. وہ کس چیز پہ سب ہوئی تھی؟ کون سی جانور تھے؟ بیٹا اس کا کوئی کنفرم نہیں ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اس کا آپ نے دیکھ لینا. اور کمیشن میں جیسے یہ پوچھتا ہے کہ فرسٹ فلور پہ کیا تھا اور باقی جو 2 فلور تھے اس پہ کیا تھا. ہم نے زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا، جو کمیشن پوچھتا ہے ہم نے بس وہاں تک رہنا ہے. بیٹا باقی آپ نے اگر ڈیپ پڑھنا ہے تو بے شک آپ پڑھیں، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یس میم، تھینک یو میم. حضرت نوح علیہ السلام کا ٹوٹل مطلب جی عمر بالکل کتنا تھا؟ بیٹا 2 منٹ میں جواب دیتی ہوں. جی بالکل اذان یہی ہے، اس کا آنسر یہی ہے، صحیح ہے. اب بتائیے بیٹا کیا بات ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا ٹوٹل ایج کتنا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام نام کا ٹوٹل ایج یس میم. 950. کتنا؟ 950. 950. 950. اور میم دفن کہاں پہ ہوا تھا؟ دفن یہاں پہ لکھا ہوگا، بیٹا حضرت نوح علیہ السلام نا جارڈن میں دفن ہوئے تھے. 95 اس کی عمر تھی، اور قرآن پاک میں ان کا جو ذکر تھا نا وہ 43 بار آیا ہوا ہے. 43 بار. 43 43. یس میم، تھینک یو. بیٹا کسی اور کو کوئی کوشچن ہے؟ میم حضرت ادریس علیہ السلام واپس ہی نہیں آئے تھے جنت سے؟ ابھی تک وہ آسمان پہ ہی ہیں اور زندہ ہیں. یہ کسی کو پتا ہوگا؟ نہیں، بیٹا ابھی کسی پتا چل رہا ہے. اچھا تو میم ایسے تو حضرت عیسیٰ اسلام کو بھی زندہ اوپر آسمان ہاں پر جی اٹھا یہ لیا گیا کہتے ہیں وہ، ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بھی آسمانوں پہ ہیں، ہمیں لائک دیکھ رہے ہیں، وہ زندہ ہے، وہ قیامت کے روز آئیں گے. تو وہی تو کہہ رہی ہوں بیٹا، اسلامیات ہم نے پڑھی، ہم نے کمیشن کے تھرو پڑھنی ہے، ہم نے اپنے آئیڈیاز کوٹ نہیں کرنے. کوئی موسٹلی بچے کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہے نہیں ایسا ہے، تو وہ ہم نے ڈسکس نہیں کرنا، کیونکہ کافی ورائٹی کے لوگ یہاں پائے جاتے ہیں. جی میم. جی بالکل. ہم نے جب پڑھا تھا نا تو اسی ٹائپ کا ہمیں پتہ ہے. اچھا بچے کسی کا اور کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو وہ سر سے پوچھیں، ادروائز مجھ سے پوچھ لیں. بچے لیکچر اینڈ ہے، جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. جی میم. اوکے بیٹا، اللہ حافظ. اللہ حافظ میم. جی بیٹا، جی جو مریم نیاز ہے نا اس نے ایک کوشچن، مریم سن رہی ہو؟ ان کا نیم ابرار تھا، ریئل نیم. جی بالکل، یہ نوٹس میں لکھا ہوا ہے. میم میرا ایک کوشچن ہے. جی 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 بچے پوچھیں. میم میرا یہ کوشچن ہے، یہ جو ہم ایف آئی اے کا ٹیسٹ دیں گے یہ کمپیوٹر پہ ہوگا تو اس کا رزلٹ ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا؟ جیسے پی پی ایس سی کا ہمیں 15 ڈیز بعد رزلٹ یا 20 ڈیز بعد آتا ہے.
मिश्रा बेटा इसका मुझे नहीं पता, ये आपको ना सरवाजी गाइड कर देंगे। ओके मैम। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।